حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ جاری ہے اور ماہ ذی الحجہ کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمائی۔ پچھلے جمعہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں پر آپ نے گفتگو سماعت کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ان آیات کے حوالے سے مفسرین کرام کی الگ الگ آراء ہے، الگ الگ رائے ہے، لیکن سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے حوالے سے ہے، یعنی اگلے 10 دنوں کے لیے، جس میں اللہ سبحانہ کریم نے قسم فرمائی، والفجر صبح کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن ایام کی فضیلت کو اللہ سبحانہ کریم قسم کھا کر بیان کرے، اللہ رب العزت کا فرمان ہی کافی ہے۔ کسی شے کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن قسم کھا کر اللہ رب العزت جب کسی شے کے حوالے سے بات کرے تو پھر جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی فقہاء، محدثین و مفسرین کرام ان 10 ایام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان 10 ایام میں سے پہلے 9 دنوں کے متعلق محدثین کرام کہتے ہیں کہ ہر دن کا روزہ، نفل روزے ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادتوں کے برابر۔ ماہ رمضان کے بعد جو فضائل، جو خصوصیتیں، جو عظمتیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو عطا فرمائی ہے، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر رب کی بارگاہ میں کنی ایام کی اہمیت ہے تو وہ ہے عشرہ ذی الحجہ۔ یہ پہلا جو عشرہ ہے نا، ان ایام کی بہت زیادہ خصوصیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ سبحانہ کریم کی نظر میں اور بارگاہ میں۔ لہذا ان ایام کو پچھلے ہفتہ بھی میں نے تاکید کی تھی کہ ان ایام کو ضائع نہ ہونے دیں، غفلت میں نہ گزاریں، قدر کریں ان ایام کی، اہمیت کو سمجھیں ان ایام کی، اور کثرت کریں اعمال صالحہ کی، توبہ و استغفار کی، صدقات و خیرات کی، نوافل و درود پاک کی، اعمال صالحہ کی کثرت کریں، برائیوں سے بچائیں اپنے آپ کو، اور رب کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر جو یوم عرفہ ہے، اس مہینے کی 9 تاریخ، 9ویں دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے حضور نے فرمایا، مجھے امید ہے اللہ سے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کے صدقے میں رب تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہی ایام میں، اسی عشرے میں، پہلے عشرے میں حج جیسی عظیم ترین عبادت بھی وہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی قربانی بھی۔
ابھی چونکہ حج کے حوالے سے ہم بات کر چکے اور ان ایام کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کر چکے، انہی ایام میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اور جو عظیم ترین عبادت ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ آج ہم قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قرآن مجید برہان رشید میں قربانی کے حوالے سے ارشاد خداوندی فصلی لربک وانحر، یعنی اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں قربانیاں کی جاتی ہیں؟ دنیا بھر میں کروڑوں 3 نوعیت کے یا 4 نوعیت کے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ کیا فلسفہ ہے قربانی کا؟ ماہ ذی الحجہ کے آتے ہی قربانی کو لے کر کئی سارے اعتراضات جو ہیں وہ غیر مسلموں کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، اس میں بہت سارے یا یہ کہیں کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ جو اسلامی تعلیمات کو، اسلامی تہذیب و تمدن و کلچر کو بوسیدہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں پرانی ہو چکی، اب ہمیں زمانے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، اس پروپیگنڈے کا وہ طبقہ شکار ہوتا ہے، اور نان مسلم کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک طبقہ ہے یہ بھی قربانی کو لے کر اعتراض کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے لاکھوں جانوروں کو ذبح کرنے کی؟ یہ جیو ہتیا ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کا ادھیکار ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے۔ یہ لاکھوں روپیے جو برباد کیے جاتے ہیں بقول ان کے جو اعتراض کرتے ہیں قربانی پر، کہ ان لاکھوں روپیوں سے، ان کروڑوں روپیوں سے بہت سارے دیگر سماجک کام جو ہے وہ کیا جا سکتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ کسی غریب کی بیٹی کے نکاح کا انتظام کیا جا سکتا ہے، بہت سارے غربا و فقراء و مساکین کے کئی دنوں کے راشن کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اپنی تنحالی و تنگدستی کی وجہ سے علاج نہیں کروا پاتے، مہنگا علاج ہونے کی وجہ سے وہ قرضدار ہو جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہیں، ان کے لیے سہولت ہو سکتی ہے یہ پیسہ وہاں لگا دینا چاہیے، اس سے بھی ثواب ملے گا، خدمت خلق ہوگی، اور جب خدمت خلق ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوگا اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح کے اعتراضات ہر سال جو ہے وہ قربانی کے ایام میں کریٹ کیے جاتے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ تو انہی اعتراضات پر یا انہی اعتراضات کے جو جواب ہیں اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے قربانی؟ قربانی کی پہلے فضیلت کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، فصلی لربک وانحر۔ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، دوسری آیت فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی دو، وانحر اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، نمازیں قائم کرو اور قربانی دو۔ جب حکم نازل ہوا، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کی محفل، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ جو ہے وہ راوی ہیں، متعدد صحابہ نے سوال کیا قربانی کو لے کر، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ،
یہ قربانی کیا ہے اے اللہ کے حبیب علیہ السلام؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ مطمئن اور کروڑوں برکتیں نازل ہوں اللہ کے حبیب کے ان جانشار غلاموں پر جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوتا تھا، وحی الہی نازل ہوتی تھی، جنہیں موقع تھا ڈائریکٹ سوال کرنے کا، وہ مصطفیٰ کریم سے ڈائریکٹ سوال کرتے تھے اور ڈائریکٹ انہیں جواب دیا جاتا تھا، اور وہ جواب جو انہیں ملا وہ نور ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان جائے ان کے سوالوں کی وجہ سے وہ جو مقاصد ہوتے تھے عبادتوں کے پیچھے، ان مقاصد کا پیغام دنیا تک پہنچتا تھا۔ اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ قربانی کرنے پر کیا اجر و ثواب ہے، یہ بھی صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہے قربانی؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت۔ کیا ہے؟ بولیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ صحابہ مطمئن، اعتراض نہیں کیا۔ اگلا سوال، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اور دنیاوی فائدہ نہیں، اخروی فائدہ، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ جن قربانیوں کے تعلق سے آپ ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں، ان قربانیوں کے کرنے پر ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا قال بکلی شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی۔ تو یہ حکم جو ہے بکریوں کے لیے تھا، کیونکہ ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں نا۔ تو صحابہ نے پھر تیسرا سوال صوف کے حوالے سے، وہ دمبے کے حوالے سے پوچھا، اونٹ کے حوالے سے، بچڑے وغیرہ کے حوالے سے، وہ صوف میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ قابل توجہ بات ہے کہ قربانی کے متعلق صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جبکہ اور بھی قربانی کے اغراض و مقاصد، بالخصوص جو بھی عبادتیں من جانب اللہ اہل ایمان پر یا مسلمانوں پر فرض کی گئی، ہر ایک کا بنیادی مقصد، روزوں کے حوالے سے آپ نے کئی تقریریں سنی، تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، ہم قرآن سے جب وہ قرآن کو پڑھ کر بنیادی مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب، ہر عبادت کا جو مقصد ہے، ہر عبادت کا مقصد، دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اس عبادت کے ذریعے، اس عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ حج کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ نمازوں کے پیچھے واقعی الصلاۃ لذکری، رب فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے نمازیں قائم کرو۔ ہر عبادت کے پیچھے بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب،
رب کی رضا، رب کی مرضی حاصل ہو جائے، ہر عبادت کے پیچھے یہ مقصد ہے، اور وہی مقصد قربانی میں بھی، وہی مقصد قربانی میں بھی ہے. جیسا کہ قرآن شاہد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کا قرب حاصل ہو، درس توحید قربانی کا ذریعہ دیا جاتا ہے. کفار مکہ وہ بھی قربانیاں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کے نام پر، ہے نا، لات، حبل، منات، یہ جو ان کے معبودان باطلہ تھے ان کے نام پر وہ قربانیاں کرتے تھے. اور قربانیاں کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا، وہ خون جو ہے اس کا جو ہوتا تھا نا، وہ لے جا کر کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے. تو اب مقصد تو اللہ کی عبادت ہے نا، اب وہ کام جو ہے بتوں کے لیے ہو رہا تھا، روکا قرآن نے، روکا گیا اس کام سے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو. اچھا، چلتے چلتے ایک چیز اور، یہ قربانی کا چیپٹر جو ہے یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، اگلی امتوں میں بھی تھا. یہود و نصارہ میں بھی قربانی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی رکھی. حابیل و قابیل کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں. ایک لڑکی کو لے کر دونوں بھائی آپس میں لڑے، دونوں ایک سے ہی نکاح کرنا چاہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ گیا، آپ نے فیصلہ فرمایا قربانی دو، جس کی قربانی منظور ہوگی اس کا نکاح کر دیا جائے گا. دونوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. آسمان سے ایک سفید آگ جو ہے وہ نازل کی جاتی تھی، اور وہ آگ جو ہے قربانی کو جلا دیا کرتی تھی. یعنی جو بھی شے پیش کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ قربانی کا تصور جو ہے یہ ابھی سے نہیں ہے. انسان کا اتہاس جتنا پرانا ہے اتنی ہی پرانی قربانی بھی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے آبا و اجداد میں دو ذبیح ہیں. ذبیح کہتے ہیں جسے ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام پر. توجہ ہے نا آپ حضرات کی، آبا و اجداد باپ داداؤں کو کہتے ہیں. یہ حضور کا ارشاد کہ میرے آبا و اجداد میں، میرے باپ داداؤں میں دو ذبیح ہیں. یہاں مراد یہ تھی کہ ایک جو ذبیح ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک ذبیح ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں لے کر چلے، خواب کے ذریعے جو ہے آپ کو حکم دیا گیا تھا، دعائیں مانگی تھی اولاد کے لیے. 100 سال کے قریب عمر شریف پہنچ چکی تھی. بیٹے کی دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں نیک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. اور جب وہ بیٹا جو منتیں مانگ کر مانگا گیا تھا، دعائیں کر کے مانگا گیا تھا، سجدوں میں رو کر مانگا گیا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، قابل ہوا، قال یا، تو اب جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اب قربانی مانگی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ جو ہے وہ ان راتوں میں آپ کو خواب کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز کو ہماری راہ میں قربان کریں. پہلے سینکڑوں اونٹوں کو قربان کیا، لیکن خواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. آخر میں سمجھ گئے کہ میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے. خواب جب دیکھا آپ نے تو اب جو ہے اپنے بیٹے پر اس خواب کو ظاہر فرماتے ہیں. کس طرح؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے،
انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ 8 سالہ یا 10 سالہ بیٹے سے حضرت ابراہیم محو کلام ہے، فانظر ماذا ترا، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ بیٹا نبی ابن نبی، ہاں نبی ابن نبی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرو، ہاں جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو۔ قال یا ابت افعل، اے میرے والد، اے میرے باپ، جو حکم آپ کو بذریعہ خواب دیا گیا ہے نا، عمل کرو اس پر۔ جہاں تک تعلق میری ذات کا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں آہو بکا نہیں کروں گا، اعتراض نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ہاں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خواب کے ذریعے حکم ہے، اعتراض حضرت ابراہیم کو بھی نہیں، باپ کو بھی اعتراض نہیں، بیٹے کو بھی اعتراض نہیں، اور بیٹے کی ماں کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، تینوں جگہ ابلیس گیا تھا نا روکنے کے لیے، کیا کر رہے ہو، یہ خواب ہے، سپنا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، وہ بھی صرف خواب دیکھ کر؟ چل نکل، میں ذبح کرنے والا، میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، تو تیسرا جو ہے تھرڈ پارٹی، تیرا یہاں کیا کام، نکل یہاں سے۔ خلیل نے بھی بھگایا، ذبیح نے بھی بھگایا، سیدہ ہاجرہ نے بھی بھگایا، اور ایسی لعنت پڑی کہ صدیاں گزر گئی، آج تک پتھراؤ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نا، ایسی لعنت پڑی، 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا، آج تک لعنت پڑ رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے اس پر، کیا نکل یہاں سے۔ تو باپ کو بھی اعتراض نہیں، بیٹے کو بھی نہیں، ماں کو بھی نہیں اعتراض، تیسرے کو اعتراض۔ ویسے ہی آج کل ہو رہا ہے، تیسرے تھرڈ پارٹی اعتراض کر رہی، ذبح کرنے والے کر رہے ہیں، قربانی دینے والے دے رہے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے، ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ اعتراض۔ وہاں اعتراض نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، باپ نے بھی نہیں، بیٹے نے بھی نہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں نے اپنی پیشانی خم کر دی اللہ کی مرضی پر۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، لے کے چھری جو ہے وہ چلانے والے ہیں گردن پر۔ باپ ذبح کر دینا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہو جانا چاہتا ہے اللہ کے نام پر، اور اس سے پہلے کہ چھری اپنا کام کر گزرے، جبرائیل کو حکم دیا گیا جاؤ، میرا ابراہیم، میرا خلیل جو ہے وہ کامیاب ہے، آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ چھری ان کی گردن پر پہنچے، اسماعیل کی پہنچے دمبا لے کر، وہ رفتار بتانا میرا مقصد نہیں، موضوع پھیل جائے گا، وقت کے دامن میں قلت ہے۔ دمبا لے کر لٹا دیا گیا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، دیکھ نہیں پائے، چھری چلی، ادھر سے رب کا ارشاد، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح احسان مندوں کو صلہ دیتے ہیں، سنت کو تمہاری باقی رکھا جائے گا، یاد کو تمہاری باقی رکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں میرے آبا و اجداد میں دونوں ذبیح ہیں، یہ تو پہلے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے تھے حضور کے سگے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وجہ یہ تھی کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے پہنچا تھا، حضرت عبد المطلب
رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے سامنے منت مانگتے ہیں. منت کیا تھی؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے گھر کی حفاظت فرما, اپنے گھر کی حفاظت فرما, ابرہا پر اپنی گرفت نازل فرما, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا. واقعہ ہوا, ہاتھیوں کو ابابیل کا لشکر بھیج کر اللہ نے تباہ فرما دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منت پورا کرنے چلے. جمع ہو گئے قریش کے لوگ, اے سردار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے کی قربانی. کہا میں نے منت مانی تھی. کہا رکیے آپ. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جان کے بدلے 100 اونٹوں کو مانا جاتا تھا. مطلب یہ کہ کسی کو اگر قتل کر دیا گیا ہو تو بدلے میں ایک جان کے بدلے 100 اونٹ جو ہے وہ دیے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ 100 اونٹ ذبح کریں حضرت عبداللہ کے بدلے میں. ان کے فدیہ کے طور پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں آپ کے والد جو ہیں حضور کے دادا وہ 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر. بچایا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں 2 ذبیحے ہیں, ایک کو دمبا دے کر بچایا گیا اور ایک کو 100 اونٹ دے کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بچایا گیا. تو قربانی کے جو اغراض و مقاصد ہیں نا, تقرب الی اللہ, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. تو حضور یہ بھی بیان کر سکتے تھے نا. صحابہ نے جب پوچھا تھا, موضوع سے ہم بھٹکے نہیں ہیں, صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اس میں ہمارے لیے یہ کیا ہے قربانی, تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جبکہ قربانی کے اور بھی اغراض و مقاصد ہیں. قربانی سے, قربانی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا قرب, توحید کا پرچار, توحید کا پرچار ہوتا ہے قربانی کے ذریعے سے. اور پھر اس پر اللہ رب العزت نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا, بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا. کیسا بڑا ثواب؟ کہ وہ جو 10 ذی الحجہ, 11, 12 ذی الحجہ کو جو جانور کچھ شرائط کے ساتھ, جو عمریں ان کی بیان کی گئی ہیں ان شرائط کی پابندی کے ساتھ, اور جو ان کی صحت کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہے کہ بیمار نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, ان شرائط کے ساتھ جو جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر خاص انہی دنوں میں ذبح کیے جاتے ہیں, خاص انہی دنوں میں جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں, اور دنوں میں اگر 1000 بھی ذبح کر دو تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملنے والا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, اور دنوں میں 1000 بھی ذبح کر ڈالو, اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھو. یا فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں کے علاوہ جو ذی الحجہ میں ہے ایک سونے کا پہاڑ سونے کا صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں, سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یا تو 10,000 کا بکرا, 12,000, 15,000 کا بکرا آ جاتا ہے نا, حصے والی ہو تو بہت سہولت ہے. اشتہار لگے پڑے ہیں جو ہے سوشل میڈیا پر, 1500 میں جو ہے حصے میں آپ کا کام ہو رہا. لیکن گزارش یہ کروں گا کہ یہ حصے والے کہاں قربانیاں کرتے ہیں, ذرا تحقیق کر کے ہی کریں, آپ نگاہوں کے سامنے کریں سب سے اچھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو بولتے ہیں کہ مہاراشٹر سے باہر ہوگی, ٹھیک ہے, علماء کرام بات اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن نظر کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر. بہت سارے لوگوں نے کیا ہے نا, ہر کسی پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے, دور بڑا خراب چل رہا ہے. حاجیوں کے پیسے لے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں, عمرہ کرنے والوں کے لے کے بھاگ جاتے ہیں, کیا بھروسہ ان کا بھی. میں اعتراض نہیں کرتا ہوں, کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی جو کام ہاتھوں سے ہو, آنکھوں کے سامنے ہو, زیادہ اچھا. کہ فراڈ کرنے پر کوئی اتر جائے نا اگر, تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ایمانداری اگر پیدا ہو جائے, مسلمان میں ایمانداری اگر پیدا ہو جائے تو گردن کٹوا دے گا. ایمانداری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو گردن کٹوا دے گا مسلمان. اور بےمانی پر اگر اتر جائے نا تو پھر اس گلے میں, اسی گردن میں قرآن کا ہار ڈال دو,
बैठ कर, समझ रहे हैं आप? बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए हम सबको, है ना, बुराई से बचाए, बुरों की शर से बचाए। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी वगैरह नहीं है, हमारे अपने उलमा जो है उसमें वो काम कर रहे हैं, सहूलत आपको दी है। तो बात दरअसल ये है कि उन 3 अय्याम में जो कुर्बानी आप करते हैं, और अय्याम में अगर एक पहाड़ भी अगर सदका करे, पहाड़ भी, तो यहां 1500 खर्च करने पर जो सवाब मिलता है, उन 3 दिन के गुजर जाने के बाद एक पहाड़ भी अगर आप सोने का सदका कर दें, वो सवाब आपको नहीं मिलता। समझ रहे हैं? वो सवाब आपको नहीं मिलता। और उस कुर्बानी के जानवर के सींगों की भी अहमियत, उसके खुरों की भी अहमियत, हाँ, बरोज़े हश्र उन खुरों को और सींगों को भी आपकी नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा। बोलो, उनकी भी अहमियत है अल्लाह की बारगाह में, कि सींगों को और खुरों को भी, उसकी खाल को भी और खाल के बाल को भी। और आज हम बैठे ही हैं बाल की खाल निकालने के लिए, है ना, बाल जो है ना उस पर भी अजर और सवाब हर बाल के बदले में देखी, तो वो भी आपके नेकियों के पल्ले में मैदान हश्र में रखे जाएंगे। वो अहमियत है कुर्बानी के जानवर के आज़ा की। तो ये मकसद है कुर्बानी का। लोग कहते हैं कि वो पैसा उठाओ, गरीबों में खर्चा कर दो, गरीब की बेटी की शादी करा दो, मदरसे में लगा दो, बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो। ये काम अभी याद आते हैं क्या कुर्बानी के 3 दिनों में? साल भर कहाँ जाते हो? ऐतराज करने वालों से पूछो कि ये जो काम है आप अभी आपको याद आते हैं? ये कर दो, वो कर दो, वो पैसा इधर लगा दो, उधर लगा दो, साल भर क्यों नहीं याद आते? जो ऐतराज करने वाले हैं मुस्लिम है तो आप उसको इस तरीके से जवाब दें, दीगर है अगर उलझने की जरूरत ही नहीं है, उलझने की जरूरत ही नहीं है, सामने आता है तब देखा जाएगा। तुम्हारे यहां भी बली का तस्वुर है, बोलना गर्दन दबाकर खत्म कर देते हैं, होता है ना, देखा है आपने? तो ये कुर्बानी इब्तिदा से है। इंसान का इतिहास जितना पुराना उतनी ही पुरानी कुर्बानी भी है। और हुजूर ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर पर जब छुरी चलती है ना, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन तुम्हारे लिए सवारी का भी काम देगा, सवारी का भी, वो पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी का भी काम देगा। फायदे देखो आप, फायदे देखो। जानवर आपका, गोश्त भी आपने ही खाना है। जैसे होता है कोई गरीब जो है किसी बादशाह के यहाँ हदिया लेकर पहुंचे, तोहफा लेकर पहुंचे, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो, तो बादशाह क्या करता है? ये हाथ रख दिया मैंने, कबूल हो गया, अब जाओ तुम ही खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, यही होता है ना। तो ये एहसान है इस्लाम का। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, नमाज भी रहे हैं और कहते हैं जा तेरा ही भला हो, गोश्त भी तुम्हारा, अजर सवाब भी तुम्हारे लिए। मसला सिर्फ नियतों पर है। नियत खालिस रखो। नियत अगर आपकी साफ सुथरी हुई है, साफ सुथरी है, गोश्त खाने पर भी सवाब मिलेगा, कुर्बानी करने पर भी सवाब मिलेगा। और 10, 12, 15 हजार या 1500, 2000 खर्च करने पर वो सवाब मिलेगा जो कुर्बानी के अलावा सोने का पहाड़ भी खर्च करो तो भी नहीं मिलने वाला। आइए बात को मुकम्मल कर दूं 2-3 मिनट में। हुजूर ने फरमाया काला सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। लोग कहते हैं कि अगर कोई जानवर वली के नाम से मंसूब कर दिया जाए, नबी के नाम से मंसूब कर दिया जाए, अब जवाब सुनो, गैर मुकल्लिदीन के लिए जवाब सुनो और दीगर गुमराहों का के लिए भी जवाब सुनो। कहते हैं मंसूब कर दिया जाए तो वो जानवर क्या हो जाता है? हराम हो जाता है ना। गैरुल्लाह के नाम पर, ये जो कहते हैं औलियाए किराम के नाम पर आप बकरे वगैरह लेकर जाते हैं तो कहते हैं ना लोग कि ये शिरक कर रहे हो, ये हराम है, ये है, वो है, वगैरह 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 एतराज़ात। तो नाम अगर पड़ जाए या किसी के नाम से मंसूब कर दिया जाए बकरा कि ये गौसे पाक की 11वीं शरीफ का बकरा, एतराज किया जाता है वहां पर, यह शिरक फिल इबादत
یہاں حضور نے پوری قربانی کو ہی اللہ کی عبادت کو ہی منسوب کر دیا حضرت ابراہیم سے. بولو سمجھ میں آ گئی بات تو بولو. پوچھا قربانی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تم یادوں کو مٹانے کی بات کرتے ہو، اللہ یادوں کو بچانے کی بات کرتا ہے. اور دنوں کی بھی پھر ساتھ میں اہمیت دیکھیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، دن بھی اللہ ہی نے مقرر فرمائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ دن جو مقرر کر لیے آپ نے، یہ تیجا 10واں 20واں 40واں برسی، یہ دن مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دن مقرر کرنا بھی ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے. ان 3 دنوں کے علاوہ آپ کرو نا قربانی، ہوگی قبول؟ نہیں ہوگی. انہی 3 ایام میں جو ہے وہ قربانی کہلائے گی اس کی شرائط کے ساتھ. تو جس طرح اللہ کی عبادات کے لیے دن مقرر کیا جا سکتے ہیں، اولیاء کرام کے اعراض کے لیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی دن مقرر کیے جا سکتے ہیں. بہر کیف یہ قربانی کے حوالے سے ہماری مختصر گفتگو تھی. اللہ کریم نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو لوگ قربانی کی نیت رکھتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، حجامت وغیرہ نہ بنوائیں. اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ انہی دنوں میں حج بھی ہوتا ہے، اور حجاج کرام کے لیے دوران حج جو ہے وہ ان چیزوں پر پابندی ہے. تو جو لوگ حج کے لیے نہیں جا پائے ہیں، یا جو لوگ وہ حج کے ثواب سے محروم ہیں، وہاں نہیں پہنچ پائے، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی شکلوں کو، اپنے حلیوں کو حاجیوں کی طرح کر لو، اپنے حلیے حاجیوں کی طرح بنا لو. یہ حکمت جو ہے اس کے پیچھے پوشیدہ ہے. لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کریں، ثواب کی نیت کے ساتھ قربانیاں کریں، اور اس کو ریاکاری سے بچائیں، دکھاوے سے بچائیں. کسی بھی طرح کے فتنے سے، شر سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ کریم ہم تمام کو ماہ ذی الحجہ کی فیوز و برکات اور برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.